اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا ان اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیقہ رحمان صدیقی۔ میرے سامنے سے ابھی ایک انویٹیشن گزرا ہے، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انصاف لائر فورم پاکستان نے انوائٹ کیا ہے، اور انویٹیشن میں اس کا کرکس یہ ہے کہ we are pleased to announce that we will be conducting a convention on the topic of rule of law, emphasizing the supremacy of the Constitution and democracy. The convention will take place on March 7, 2024, 1:30 p.m. Your esteemed presence is kindly requested to join us and contribute your voice to the discussion on the importance of the rule of law. اس میں being میں member of انصاف لائر فورم اور being senior vice president, former senior vice president ILF پاکستان، آج میں اس پہ ضرور ڈسکشن کرنا چاہوں گا، کیونکہ الیکشن ہو چکے ہیں۔ جب تک ہم اپنی پارٹی میں کرٹیسزم نہیں کریں گے، اور پنجابی میں کہتے ہیں جب تک آپ اپنی منجی تلے ڈانگ نہیں پھیریں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اپنے گریبان میں کسی کو آپ پہلے کرٹیسائز کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو دو ایشوز پہ میں کرنا چاہوں گا۔ یہ انویٹیشن دیا گیا ہے، جناب ہیں شاداب حسین چافی صاحب، چیف آرگنائزر اس وقت سو کارڈ، جو کہ یہ نہیں ہے، وہ ہیں جناب۔ اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری ایک بنے ہوئے ہیں سو کارڈ، امیر معظم بٹ، سیکرٹری انصاف لائر فورم پاکستان۔ ان دو مین چیزیں، باقی تو ABCXYZ ہے، میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ اب کیونکہ میں نیٹی گریٹی کو جانتا ہوں انصاف لائر فورم کو، اس حوالے سے میں ڈسکشن کروں گا، اور سیکنڈ ڈسکشن کروں گا وہ ہوگا کہ یہ رول آف لا اور کہتے ہیں سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی پہ ہوگا۔ تو پہلے ان کی جو عہدوں کی بات کروں گا، کیونکہ قانون کے طور پہ، اسٹوڈنٹ آف لا کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آج سارے وکلا اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس وقت انصاف لائر فورم کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے۔ جب کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا، جب لا نہیں ہوگا، تو یہ عہدے کیسے بٹ رہے ہیں پورے پاکستان میں؟ تو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر عہدے جو بٹے جاتے ہیں نا، تو وہ پھر اپنوں کو دیے جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو آپ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب ڈیموکریسی نہیں ہوگی کسی بھی پارٹی میں بھی، کسی تنظیم میں بھی، کسی ونگ میں بھی، تو کبھی بھی آپ رول آف لا اور سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کی جو بات کرتے ہیں وہ ابس ہے، اس کو آپ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی کی بات کروں کہ اسٹوڈنٹ آف لا کے طور پہ چار چیزیں ہم بار بار پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن، فائٹ فار سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن، فائٹ فار رول آف لا، fight for protection of fundamental rights, and fight for restoration of democracy, or fight for establishing two norms of the democracy۔ اب یہ جو چار سبجیکٹس مین ہے جو کانسٹیٹیوشن کا کے طور پہ ہر شخص یہ خواب دیکھتا ہے، تو اب ہم اپنے پارٹی میں، کیونکہ میں پارٹی ونگز کی بات نہیں کر رہا، PTI کی نہیں بات کر رہا، بینگ مجھے نیٹی گریٹی سینئر فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ILF پاکستان، اور تھوڑی بہت پڑھنے لکھنے سے بھی شغف ہے، درس و تدریس سے بھی شغف ہے، تو اس حوالے سے میں اپنی جو ایڈوائز کرنے لگا ہوں وہ تمام انصاف لائر فورم پاکستان کے لیے ہے۔ اور اس وقت خواہ مخواہ کے جو ایلیجڈ انہوں نے اپنے ساتھ عہدے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ قانون کے طور پہ میں ابھی فردر کہوں گا ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ ہی آفس بیرر ہے۔ تو سب سے پہلے میں ڈسکشن کروں گا کہ جب آپ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات کریں یا رول آف لا کی بات کریں یا پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس کی، یہ اس وقت تک نہیں آپ حاصل کر سکتے جب آپ اپنے اندر، اپنے پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں لائیں گے۔ اب ILF پاکستان کی طرف آ جاتا ہوں کہ 2020 میں بیرسٹر سید علی ظفر نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا۔ اس کے تحت ایک کانسٹیٹیوشن باڈیز تحصیل سے لے کے ڈسٹرکٹ، پروونشل اور سینٹرل لیول پہ بنائی گئی، اور پھر نیشنل ایڈوائزری کونسل بھی بنائی گئی، اور اسی میں لکھ دیا گیا کہ پہلے جو کیبنٹس ہیں تمام لیول پہ وہ اپوائنٹڈ ہوں گے اور 2 سال کے اندر الیکشن کروائے جائیں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور حسان نیازی صاحب جو کہ ایک امیچور نان پریکٹسنگ لائر تھے،
और ना उनका कोई एक्सपीरियंस था, पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, ना उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़। मैं डिटेल में नहीं जाता लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती है, हर वकील जानता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उनमें नहीं थी। अब जब उनको फोकल पर्सन बना दिया गया तो उन्होंने एक लेटर जारी करवाया। इमरान खान साहब हमारे कायदे मोहतरम, हमारे लीडर, हमारी जान भी उन पर कुर्बान, उनसे एक लेटर लिखवाया गया और एक लेटर के जरिए वो तमाम बॉडीज को खत्म कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एनल कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद ILF पाकिस्तान कानून के मुताबिक कोई नहीं रही। उसके लिए एक शख्स है जो शादाब हुसैन जाफरी साहब अपने आप को, उनका नाम है, और साथ चीफ ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं, जो कि काफ लीग से हसन न्याजी साहब लेकर आए और उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। अब क्यों बनाया, क्या उसमें नहीं जाता, मैंने फैक्ट्स बताए। उसके बाद जनाब उनको उसी लेटर के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया, 3 मैंडेट दिया था, 3, कि जनाब आप 10 रोज के अंदर अंदर इंसाफ लॉयर फोरम का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उन्होंने नहीं बनाया। आप ऑर्गेनाइजर अपॉइंट करेंगे तमाम लेवल पे टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद इन 150 डेज। ऑर्गेनाइजर तो अपने लोगों को लगा लिया उन्होंने, क्योंकि पॉपुलर लोगों को नहीं लगाया। ये एक ही स्टेटमेंट काफी है। उसके बाद 150 डेज में क्या इलेक्शन हुए, जो कि असल एसेंस है। जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी तो जो डेमोक्रेटिक नहीं है तो वो रूल ऑफ लॉ की बात कैसे करे, वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे बात करे, डेमोक्रेसी की कैसे बात करे, या फंडामेंटल राइट्स की क्या बात करे। क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है तो उसका मतलब मार्शल है, डिक्टेटरशिप है, फस्तायत है, फाशिज्म है। तो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। अब कानून के मुताबिक, मैं और आप कानूनदान हैं, कानून के स्टूडेंट्स हैं, हम रोजाना आइन और कानून की बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि 150 के डेज के बाद इसको हम कानून के लैंग्वेज में कहते हैं फंक्टस ऑफिशियो। तो ये सारा जो नोटिफिकेशन है, इस हिसाब से बाकी जो ऑर्गेनाइजर बनाए नहीं बनाए वो फंक्टस ऑफिशियो हो गए कानूनी तौर पे। तो 150 डेज, तो 22 में ये इन्होंने इनको मैंडेट दिया था कि 150 डेज में करना, तो मिड में 2022 के या 9 सितंबर अक्टूबर में खत्म हो गए। तो उसके बाद से इस वक्त इंसाफ लॉ फर्म कानूनी तौर पे डिसफंक्शनल है पूरे पाकिस्तान में। चले डिसफंक्शनल, इन्होंने जो अपने, अब ये मुअज़्ज़म भट्ट साहब है, इन्होंने जनरल सेक्रेटरी, यकीन जानिए ये मुअज़्ज़म भट्ट साहब 2022 जब से ही इनको आगे लाया है शादाब जाफरी ने, उससे पहले इंसाफ लॉ फॉर्म में कहीं नजर नहीं आए। मुझे बैकग्राउंड इनका ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इनका कोई ताल्लुक नहीं था, ना PTI से ना इंसाफ लॉ फॉर्म से। ये सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं, बंदर बांट की गई है। और उसके पीछे डॉट कनेक्टिंग करें तो ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी ना हो, जो रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए ना आए, जो इलेक्ट होकर ना आए, तो ये फिर जो है ना उन्हीं गैर मरी हाथों में इस्तेमाल होते हैं, कंट्रोल होते हैं, कंप्रोमाइज होते हैं, मैनेज होते हैं। और अब इसी को अगर फर्दर चलाता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे बताइए कि 25 मई 2022 में पहले एक फस्तायत का दौर आता है PTI वर्कर लीडर्स के खिलाफ, इन्होंने क्या मूवमेंट चलाई। उसके बाद 9 मई के बाद इन्होंने क्या मूवमेंट चलाई। इसके बाद 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को कैद कर दिया जाता है, जो कि सबको मालूम था कि ये फस्ताई क्या क्या करने जा रहे हैं, और सबको मालूम था, कैद किया गया। उसके बाद मुझे बताइए, एक चौधरी इफ्तिखार ने 2007-8 में पर्चा लगाया था कि नहीं, मैं तुम्हें, ये तुम्हारा काम नहीं करूंगा और मैं रिजाइन नहीं करूंगा मुशर्रफ के सामने। तो पूरे लॉयर्स खड़े हो गए थे एक बात पे। तो इस मुल्क में जो इस वक्त जुल्म, सितम और जबरो इस्तिबदाद का दौर चल रहा है, अगर कोई मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से लीडरशिप होती इंसाफ लॉ फोरम में, तो क्या पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट नहीं चलाई जा सकती थी? बिल्कुल चलाई जा सकती थी। उसके लिए काम करना पड़ता है। ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव अगर हर लेवल पे होते तो तमाम, इस वक्त पाकिस्तान में मोर देन 500 बार एसोसिएशंस हैं, तमाम तहसील बार, डिस्ट्रिक्ट बार्स को मिला के आपको अप्रोच करना था। ईच एंड एवरी तहसील बार, डिस्ट्रिक्ट बार, मेन बड़े बड़े सिटीज के हाई कोर्ट बार्स, फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार, अलॉन्ग विद दैट पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल, इनको कोऑर्डिनेट करना था। उसके लिए कमेटीज, कमीशन बनते, उनको आप इन 4 इशू पे कहते कि जनाब हमारे साथ खड़े हो, हम लॉयर्स लड़ेंगे, हम
آئین کی بحالی کروائیں گے، ہم قانون کی حکمرانی کروائیں گے، ہم جمہوریت کو بحال کروائیں گے، ہم بنیادی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کی کریں گے، اور سب سے بڑے ہم بحیثیت انصافیئنز عمران خان صاحب کے لیے جد و جہد کریں گے۔ خدا کی قسم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی جد و جہد نہ انہوں نے کی، نہ پوسٹ 9 مئی، نہ پوسٹ 5 اگست 2023 کی، اور اب یہ یہاں پر کنونشن بلا رہے ہیں۔ اب کنونشن جب بلا رہے ہیں، چلے بلا لیا، تو آج بھی انہوں نے جو فارسی میں کہتے ہیں نا، آمدن، نشستن، گفتن اینڈ برخاستن و برخاستن، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ عام الفاظ میں ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑے 12 آنے۔ لوگ یہاں پر آئیں گے، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوچیں گے نہیں، وکلا ہے، سیلفیاں بنائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، اور دھواں دار 8-10 لوگوں کو تقریریں کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کنونشن برخاست ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اب میں سولوشن، چلو آگے آپ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں، تو میری سب سے پہلے بحیثیت ممبر آف انصاف لائر فورم، بحیثیت سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ آئی لیف پاکستان، کیونکہ میں نیٹی گریٹی انصافیوں کو جانتا ہوں، ہر وہ ورکر کو جانتا ہوں جنہوں نے کام کیا ہے، رائٹ فرام خیبر ٹو کراچی اینڈ گوادر ٹو کشمیر، تمام کو جانتا ہوں۔ آپ الیکشن کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن بنائیں، اور اس کے لیے اسی کنونشن سینٹر میں آپ پہلے کانسٹیٹیوشن بنائیں، اس کو ڈیسیمیٹ کریں، اس پہ ڈسکشن کریں، اور فائنلی اسی کنونشن سینٹر میں تمام جنرل باڈی انصافین پاکستان انصاف کے بلائیں اور وہاں پر اپروو کرائیں، اور اس کے بعد الیکشن 30 ڈیز کے اندر تحصیل لیول سے شروع کریں اور سینٹر لیول تک کریں۔ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے تحصیل لیول پہ کریں، ڈسٹرکٹ لیول پہ کریں، اور وہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے جو آفس بیرر ہے وہ پروونشل کو کریں، اور یہ پھر اس کے سیکٹری اور پریزیڈنٹ لیول کے لوگ سارے وہ آپ سینٹر کو کریں، اور یہ سارے بڑے بڑے آفس بیرر پھر نیشنل ایڈوائزری کونسل کو بنا کے آپ ایک کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد رولز بنائیں کہ کس طرح گورن کرنا ہے، کس طرح شو کاس کرنا ہے، کس طرح تمام چلانا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، پھر آپ ایک اور کام کریں، جو آپ کنونشن بلا رہے ہیں اس پہ آپ بات کریں کہ آج آپ بیٹھے ہیں، آپ رات 12 بجے تک بیٹھ جائیں، لیکن اٹھیں اس وقت کہ جناب ایک میکینزم ڈیوائز کریں، کیونکہ آپ پہلے تو فیل ہو گئے، کیونکہ آپ لوگ مینیجڈ میرے حساب سے کنٹرولڈ ہے، اس پہ میں نہیں، میرا ٹاپک آج یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس آپ کو کنونشن میں ایک میکینزم ڈیوائز کرنا چاہیے، کمیٹیز بنانی چاہیے کہ جناب ہم نے موومنٹ چلانی ہے اسی تمام 4 چیزوں پرنسپل پہ: supremacy of the constitution, upholding the rule of law, protection of fundamental rights and restoration of democracy, along with ٹاپ پہ رکھیں کہ عمران خان اور تمام پی ٹی آئی کے ورکرز، لیڈرز جو قید ہیں ان کو رہا کروانا ہے، قانون کے تحت بھی، اور پولیٹیکلی پریشر جو آپ نے ڈپلومیٹک طریقے سے پریشر کرنا ہے اس کے لیے ٹیم بنائیں گے، پورے پاکستان میں موبیلائز کریں گے، تب لیڈرشپ ہوگی۔ لیکن آپ یہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگ مینیجڈ ہیں۔ تو میرا مقصد صرف یہ تھا میرے بھائی، آج اگر آپ اس کنونشن میں تمام یہ کام نہیں کرتے اور آپ کمیٹیز بنائیں، ہم جیسے جو پرانے ورکرز ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، میں بطور ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ واضح طور پہ کہتا ہوں، سب کو معلوم ہے میرا کام، جتنا میں نے کام کیا ہے شاید ہی کسی انصاف لائر فورم کے کسی وکیل نے کیا ہے، چاہے وہ مجسٹریٹ کی کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹس ہو، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ 2015 سے کام کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن کا میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں سے کام لیا جائے، ان لوگوں کو ڈسکارڈ کریں جن کا کوئی تعلق نہیں، یہ کنٹرول لوگ ہیں، انہوں نے جو ارد گرد اپنے بٹھائے ہوئے یہ کنٹرولڈ ہے، مینیجڈ ہے، کمپرومائزڈ ہے۔ تو سب سے پہلے مطالبہ کریں کہ ڈیموکریٹک وے میں کانسٹیٹیوشن بنایا جائے اور الیکشن ہو انصاف لائر فورم میں۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ نہ ڈیموکریسی کی بات کر سکتے ہیں، نہ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن، نہ رول آف لا، نہ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹ، کسی کی بات آپ نہیں کر سکتے۔ میرا مقصد صرف یہ پیغام پہنچانا تھا، باقی انشاءاللہ میں فردر ان کے جو وہ کارنامے ہیں جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے خراب کیا کہ موومنٹ کو چلانے نہیں دیا گیا، کوشش جو کریں ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ فردر کسی ویلاگ میں ضرور کروں گا۔ یہ آپ اس کو کرٹیسزم ایک کڑوی گولی سمجھ کے سمجھیں، کیونکہ جب تک آپ پارٹی میں کرٹیسزم پازیٹیو نہیں کریں گے، آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے پرابلمز کو اور وے فارورڈ نہیں بتائیں گے تو پارٹیز آگے نہیں چلیں گی۔ الیکشن ہو چکا ہے،
ابھی رائٹ مومنٹ ہے کہ ہمارے یہاں جو پرابلمز ہیں اس کو ریزالو کریں. تو تمام انصاف لائر فورم پورے پاکستان، کیونکہ میرے ساتھ ان ٹچ ہے، ہزاروں نہیں، 2,500-3,000 میں ان سے ان ٹچ رہتا ہوں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ. میں یہ ویلاگ سب کو بتاؤں گا. ان کو سوچئے، اور ان کو سوچئے کہ اس شاداب جعفری صاحب نے پورے پاکستان میں کیا کبھی کوئی موومنٹ چلائی؟ کیا معظم بٹ کو آپ لوگ 2022 سے پہلے جانتے تھے؟ ان کو ڈسکارڈ کریں. ریئل لیڈرشپ، جنرل لیڈرشپ پورے پاکستان میں لے کر آئے، جو کہ آنکھوں میں آنکھ ڈال سکے فسطائی لوگوں کے، غیر مرئی طاقتوں کے، غیر جمہوری طاقتوں کے، غیر آئینی طاقتوں کے. آپ کو معلوم ہے جب یہ غیر مرئی طاقتوں نے ہر چیز کو پورے پاکستان میں تمام اداروں کو کنٹرول کر لیا ہے، تو یہ ان چند لوگوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے، یہ پلانٹڈ نہیں ہو سکتے. باقی میں اس وقت پارٹی کے حوالے سے پلانٹڈ میں نہیں بتانا چاہتا. آپ لوگ بھی غور ضرور کیجئے گا کہ پارٹیز کیا ہائی جیک تو نہیں ہو رہی. کیا انصاف لائر فورم بھی تو کمپرومائز مینج، یہ جو سو کالڈ ایلیج انصاف لائر فورم ہے، یہ قانونی طور پہ کوئی انصاف لائر فورم نہیں ہے. میں نے 2022 میں بھی شاداب جعفری کی مخالفت کی تھی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، مگر آپ اگر 150 دن میں بنا دیتے ہیں تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. لیکن اس نے بالکل بھی کوئی الیکشن نہیں کرایا، نہ کانسٹیٹیوشن بنایا. تو مختصر یہ کہ اس وقت پاکستان میں انصاف لائر فورم پاکستان ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہے، کوئی آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے. تو میری گزارش ہوگی اس ویلاگ کے ذریعے عمران خان صاحب تک بھی پیغام پہنچائیں. اگر میری ایکسس ہوئی تو میں ضرور بات کروں گا کہ اٹ از رائٹ مومنٹ، تاکہ ہم پی ٹی آئی کے تمام ورکرز، لیڈر بشمول قائد محترم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نہ صرف قانونی اور آئینی پریشر ڈالیں، بلکہ ہم سفارتی طور پہ ڈپلومیٹک طریقے سے پولیٹیکل پریشر کے ذریعے، ریلیز کے ذریعے، کنونشن کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، ہڑتالوں کے ذریعے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں. بار ایسوسیشن کو کھڑا کر کے پورے پاکستان میں ہم موبیلائزیشن کر سکتے ہیں اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کے لیے، اپنے کانسٹیٹیوشن رائٹس کے لیے. ادروائز یہ وہی بات ہوگی کہ گلاس توڑے 12 آنے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے گا. والسلام. پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، انصاف لائر فورم پاکستان زندہ باد.